سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے بات کریں گے، اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا پاکستان کو؟ اور جنرل باجوہ صاحب بھی جا رہے ہیں، کیا یہ بہت ضروری تھا؟ دیکھیں 3-4 بہت اہم واقعات ہو گیا، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت کم ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی جا رہے ہیں، وہ تاجکستان سے، انڈیا سے اور پاکستان سے اڈے مانگ رہے ہیں۔ انڈیا تو ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے، ہمیں بھی ریزسٹ کرنا ہوگا، ہمیں ریزسٹ کرنا کوئی چارہ نہیں، ہم انہیں اڈے نہیں دے سکتے، وہ اپنی فوجی موجودگی چاہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، تاجکستان غالباً انہیں دے دے شاید، اس لیے کہ وہ انسینٹو بڑا دے سکتے ہیں، اور ہم پہ بہت شدید دباؤ آئے گا، مگر اس دباؤ کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ادھر یورپی یونین کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے، اس لیے کوئی ایک مائنڈ سیٹ ہے نوآبادیاتی کہ غریب ملکوں کو، خاص طور پر مسلمان ملکوں کو دبا کے رکھا جائے، وہ حجاب نہیں کر سکتی خواتین، یہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ ہمیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ قہاریو، جباریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ دیکھیے صلح حدیبیہ بھی ہوتی ہے، مکہ میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ مسئلے ہوتے ہیں طاقت سے حل۔ آپ معاشی طور پہ طاقتور، ترکی کو کوئی دبا سکتا ہے؟ سلطان عبدالحمید نے ڈرامہ ہو رہا تھا، اور ترکی کی تو فرانس کی تو سرحدیں نہیں ملتی، تو فرانس میں ڈرامہ ہو رہا تھا، گستاخی جس میں تھی، تو سلطان عبدالحمید نے کہا چھوڑیں گے نہیں۔ اب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو یہ جتنے مذہبی ہمارے لوگ ہیں، ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو ہر آدمی کے وہی سینٹیمنٹس ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ حکمت سے کام لینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، دباؤ ڈالتے رہنا چاہیے۔ وہ تو عمران خان نے ڈالا، وہ تو آپ جتنا کریں، ہمارے یعنی وزارت خارجہ نے بہت اچھا بیان دیا ہے۔ اب آ گیا ایران اور سعودی عرب۔ سعودی عرب اب جب پھنس گیا ہے بہت بری طرح، تو وہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی وہ ٹھیک ہیں۔ اب ایران کو انہوں نے میسیج دیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، ایرانیوں نے اس کا مثبت جواب دیا۔ اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے، ایران کو ملیں گے، ادھر ایٹمی پروگرام پہ مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، $90 بلین نقد ملیں گے ایران کو، جو ان کے اثاثے پڑے ہوئے تھے وہاں، اور معیشت ان کی بحال ہو جائے گی۔ $300 بلین یہاں۔ ایران تو ہمیشہ امیر ملک تھا، مگر جہاں ملا کی حکومت ہو وہاں معیشت تو خراب ہونی ہوتی ہے۔ تو اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پاکستان پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا۔ آپ جو گیس خریدیں گے، آپ کو معلوم ہے کتنی قیمت پہ خریدیں گے؟ آدھی قیمت پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں پرائس وہ کم نہیں ہے، وہی انٹرنیشنل مارکیٹ والی پرائس ہے۔ پہلے وہاں گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے نا، لیکوڈ بنا کے ہی لے کے آئیں گے نا، گیس تو نہیں لا سکتے، پھر اس کو پائپ لائن میں ڈالنا پڑتا ہے، اس میں ویسٹیج ہوتی ہے، اس میں جب پائپ لائن سے آئے گی تو آدھے رہ جاتے ہیں، ہمیں اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو خاموشی سے، نہایت حکمت کے ساتھ، کوئی اعلان کیے بغیر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جنرل باجوہ اس سے پہلے کچھ کام کر بھی چکے ہیں، اور وہ سعودیوں سے ان کے ذاتی مراسم بہت اچھے ہیں حکمرانوں سے، اور اسی لیے وہ ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ برف پگھلنے شروع ہو گئی ہے، اور اس کو فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ ارون صاحب، آپ نے یورپین ریزولوشن کے بارے میں جو مختصر بات کی، اس میں شفقت امانوئل اور شگفتہ قاصر کا قصہ کہ 2013 کا قصہ، انہوں نے میسیجز بھیجے تھے اپنے ایک مسلمان جاننے والے کو، جس میں کہا جاتا ہے کہ گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے یورپی یونین نے اس کے بارے میں تو صرف اتنا کہا ہے کہ ان کے مناسب طبی سہولتیں انہیں فراہم کی جائیں، یہ نہیں کہا کہ ان پہ الزام غلط ہے یا کیا ہے، لیکن وہ ایک نوآبادیاتی ذہنیت ہے نا، تو ہمیں بہت، پاکستان کو بہت پریشرز ہیں۔ ایک تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک گالم گلوچ بند کریں، اور ملک میں ایک منیمم کنسنسس چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان پہ بہت شدید دباؤ ہے، یہ مشکل وقت ہے، اس میں سے ہم گزر گئے، ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ ترین صاحب سے متعلق ایک آخری سوال، پھر آگے بڑھے ہیں صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس قدر عمران خان صاحب کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان کی وابستگی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اور قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب لوگوں کو اون کرتے ہیں، جس آدمی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس سے رکھتے ہیں، کوئی فرشتہ سیرت آدمی نہیں ہے، اور اس کا حال معلوم کرتے ہیں۔ میں گیس کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر نئے الیکشن ہو تو اس کے اخراجات میں آپ کی مدد کروں گا۔ اچھا، پھر ان لوگوں کے مسائل ہیں کہ خان صاحب ہمیں پہچانتے ہی نہیں، سرے سے نہیں پہچانتے، ایسے کئی ارکان ہیں انہیں پہچانتے ہی نہیں، انہیں بتانا پڑتا میں نے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ انہیں توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، یہ بھٹو صاحب کی بھی مرحوم کی عادت تھی کہ خان صاحب کے ساتھ کسی آدمی کی تصویر ہو تو اس کی طرف نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے اس کی طرف،
وہ منہ سیدھے رکھتے ہیں، میں اہم آدمی ہوں، یہ کیا MN ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ لوگوں ترقیاتی فنڈز چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ وزارت کا خواہش مند ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کل آئے گی حکومت دوسری، نون لیگ کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے پورے گروپ کا، تو انہیں وزارتیں ملیں گی، ترقیاتی فنڈ ملیں گے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ، ہارون صاحب قریشی صاحب تو ذاتی اناد ہے نا، جہانگیر ترین تو ان کے خلاف بیان نہیں دیتے، جہانگیر صاحب سمجھدار آدمی ہیں، ان کے چار آدمی تو نہیں ہیں، اگر 40 نہیں ہیں تو 30 ہیں، 30 نہیں تو 27 ہیں، 4 تو پھر بھی اور نہیں یہ کہتے ہیں ایسے 4 بھی اگر چھوڑ جائیں تو 8 کی تو آپ کے ساتھ کی تو میجورٹی ہے، وہ بھی کاف لیگ اور MKM کے ساتھ۔ اس پہ اتنا ایزی نہیں ہونا چاہیے تو بشیر یہ محمد صاحب کا معاملہ۔ ہارون صاحب ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں نا جو حکمرانوں کو برباد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا حکمرانوں کی آپ نے بات کر دی، بشیر محمد صاحب اتنا طویل عرصہ ہارون صاحب لب سیے ہوئے اچانک سے بول کیوں اٹھے؟ بھائی بشیر محمد صاحب نہایت ایک عاقل اور سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اسی وقت بولنا تھا جب اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ ادھر کیس کا فائز عیسیٰ کیس کا رزلٹ آیا، ادھر وہ بولے، اور بات یہ ہے کہ کیوں نہ بولیں، 15 دن پہلے انہیں OSD بنا دیا، ریٹائر ہونے میں 15 دن رہتے ہیں اور OSD بنا دیا، اور ایک اطلاع یہ ابھی کنفرم نہیں کی کہ ان کی گھی مل پہ، وہ ویسے غریب خاندان کے آدمی ہیں لیکن ان کی زمین آگے شہر کے قریب، ٹھیک، اس سے وہ آسودہ ہو گئے، مالی حالات بہت اچھے ہو گئے، تو وہ گھی مل کے حصے دار ہیں۔ میں کوشش کرتا رہا، آج بات نہیں ہو سکی ان سے، تو اس پہ چھاپا مارا ہے شبلی صاحب کی وزارت نے، آج تک کسی گھی مل پہ چھاپا نہیں مارا، ایک اطلاع یہ ہے۔ اور اگر آپ یہ کریں گے تو بشیر محمد صاحب تو بہت سخت جان آدمی، اتنے سخت جان آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں، زرداری صاحب کو بھگتا دیا انہوں نے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نفسیاتی سہارا کیا ہے، ان کے گھر میں منہ مبارک رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی ممکن ہے کہ کسی نے غلط بیانی کر دی ہو، تو وہ اس کے تو صادق ہونے میں شبہ ہی نہیں ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے، انہوں نے زرداری کو بھگتا دیا۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اس سے نہیں کہا، اس نے کب کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا؟ اس نے کہا مجھے شہزاد اکبر نے کہا، اور مجھے کہا اس نے فروغ نسیم صاحب نے۔ اچھا فروغ نسیم صاحب وہی ہے نا فروغ نسیم، وہی اور شہزاد اکبر صاحب وہی ہے نا کہ جن کے خلاف پہلا ریفرنس داخل ہوگا نیب میں جس دن یہ حکومت جائے گی، ثابت ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے نا، لیکن ریفرنس فائل ہو سکتا ہے۔ اب بتائیں اس معاملے کی تحقیقات بیرسٹر علی ظفر صاحب کے بیرسٹر علی ظفر نہایت متوازن آدمی ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا ہے، بیرسٹر صاحب کو جو لوگ دیے گئے افسر اس وقت دیے گئے ہیں ان کے بارے میں نے پتہ کیا وہ ٹھیک ہیں، امید ہے کہ تحقیقات، لیکن تعلقات تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اچھے ہیں، بشیر محمد صاحب کے کہا جا رہا ہے انہیں خان صاحب بیان کیوں دے رہے ہیں؟ صفائی پیش کر رہے ہیں؟ نہیں خان صاحب صفائی پیش کرے، دباؤ ڈالنے کے لیے، جب آپ نے علی ظفر کو بنا دیا، جب ایک بروہی کو وکیل بنا دیا شیخ مجیب الرحمان کا، تو آریانہ فلانچی جو اس زمانے کی سب سے مشہور اخبار نویس تھی، اس سے بھٹو نے کہا تھا بیسٹ آف دی بیسٹ، جب آپ نے علی ظفر کو بنا دیا تو اب آپ کو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ علی ظفر تو ایک نہایت معقول آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ہارون صاحب بشیر محمد صاحب کے کہا جا رہا ہے تعلقات نواز شریف صاحب سے بھی چونکہ کافی اچھے ہیں، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اچانک سے بول اٹھے ہیں۔ جی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ زرداری صاحب کے وہ زیر عتاب رہے اور زندگی ان کی عذاب کیے رکھی۔ زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آخری حد تک جاتے ہیں، اور وہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ گیا، مکہ مکرمہ بھی ظاہرہ گیا، عمرہ کیا، مدینہ منورہ گیا، اور عالی جناب سے ان کے منہ مبارک کا واسطہ دے کے دعا مانگی،